یہ آج کلبھوشن کا ایشو بھی بہت زیادہ ڈسکس ہوا ہے کہ جناب یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے اس پر ایک آرڈیننس لے آئی ہے. اچھا اب میری اپنی یہ رائے کہ اس پر بحث ہو سکتی ہے کہ آرڈیننس لانا چاہیے تھا یا نہیں لانا چاہیے تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں کلبھوشن کے خلاف خود سے اپیل کر دینی چاہیے تھی یا نہیں. لیکن آپ لوگوں نے بھی ماضی میں کلبھوشن کے حوالے سے کچھ پاپولر کچھ ان پاپولر فیصلے کیے جو کہ اس وقت کی ضرورت کے مطابق ہوں گے, صحیح یا غلط. لیکن جب یہ حکومت, جب آج کی حکومت جو کل اپوزیشن تھی, جب آپ کو آپ کے اقدامات کی بنیاد پر کہتی تھی نا مودی کا یار, مودی کا وفادار, تو ہم کہتے تھے یار یہ مت کرو یار, ایک سلیکٹڈ پرائم منسٹر کی حب الوطنی میں شک نہ کرو. لیکن آج آپ لوگ بھی یہ نہیں کر رہے پی ٹی آئی کے اقدامات کے اوپر کہ جناب یہ دیکھو مودی کو این آر او دے دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. تو آپ لوگ بھی ایگزیکٹلی وہی کر رہے ہیں جو کل یہ لوگ کر رہے تھے. یہ پہلی بات یہ کہ میں نے تو ابھی تک یہ بات نہیں کہی جو آپ کہہ رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے آج فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ جناب یہ بہت یہ کنسیشن دے رہے ہیں جناب کلبھوشن کو. جی دیکھیے بات یہ, ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں تھا جہاں پہ انہوں نے کہا کہ کلبھوشن صاحب کے حقوق جو ہیں وہ ریسٹور کیے گئے ہیں. پارٹی کے ان کے لیڈر جو ہیں انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی سطح پہ جب کوئی پرزنر آف وار ہوتا ہے تو اس کے کچھ حقوق ہوتے ہیں, اور ان حقوق کو تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا حقوق ان کے ریسٹور کیے ہیں, اور اگر آپ نے حقوق ان کے آپ سمجھتے ہیں کچھ ہیں اور آپ ریسٹور کرنا چاہتے تھے اور بین الاقوامی عدالت کے فیصلے کی وجہ سے کرنا چاہتے تھے, تو کیا آپ کو اسمبلی میں لا کے اس پہ ڈیبیٹ نہیں کروانی چاہیے تھی؟ آپ کے خیال میں اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو پر ایک عوامی نقطۂ نظر سے ان کو نظر ڈالنے کا حق نہیں تھا؟ یہ جو ہمارے پاس آرڈیننسز کی پروویژن ہے یہ بڑے اسپیشل سرکمسٹانسز کے لیے, اور اگر آپ آرڈیننس جاری بھی کریں جس کی آئین اجازت دیتا ہے اسپیشل سرکمسٹانسز, تو آپ کو جیسے اسمبلی کا سیشن آتا ہے اسپرٹ یہ ہے کہ آپ فوری طور پہ اس کو اسمبلی کے سامنے ڈیبیٹ. یہ تو میں سے پوچھوں گا صداقت صاحب, صحیح بات ہے, لیکن یو ایکچولی تھنک کہ یہ آرڈیننس اس لیے لائے ہوں گے کہ جناب کنسیشن دیا جائے یا پھر کوئی ریسٹرکشن ہوں گے, کوئی سفارتی مجبوری ہوں گی اور سارا کچھ ہوگا؟ جی میں نہیں جانتا. اگر یہ لاتے سینٹ میں, سینٹ کے 2 اجلاس اس کے بعد ہو چکے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جب انہوں نے یہ آرڈیننس لے کر آئے تھے تو اس آرڈیننس پہ اگر ان کیمرہ میٹنگ کروا لیتے یا لیڈر آف دی اپوزیشن تمام لوگوں کو بلا لیتے اجلاس سے پہلے, اگر اجلاس نہیں تھا, جب اجلاس شروع ہو گیا تو جو بھی ان کو کنسیشن دینی تھی ان کے سفارتی عملے سے ملانے کی یا جو بھی اس آرڈیننس کے دیگر عوامل ہیں, ان کنسیشنز کو ایگزیکیوٹ کرنے سے پہلے جب اسمبلی کا سیشن چل رہا ہے, دونوں ہاؤسز جو ہیں وہ چل رہے ہیں, تو ان پہ ان کو لائیں. اگر آپ کو شک ہے کہ یہ بات پولرائز ہو جائے گی تو آپ ان کو ان کیمرہ بلا لیں, ان کیمرہ میٹنگ کر لیں, اور ان کیمرہ میٹنگ کے اندر وہ تمام عوامل سامنے رکھیں پارلیمان کے, اس پہ ڈیبیٹ کے بعد ایک فیصلہ کریں اور پارلیمان سے اس کو اپروو کروائیں, تاکہ یہ جو اب گفتگو ہو رہی ہے, جو لیدے ہو رہی ہے, وہ لیدے نہ ہو. اب یہ لیدے کی گنجائش آپ نے کیوں پہلے, آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ 55 دن جو ہے اس کو پہلے تو اناؤنس ہی نہ کریں کہ ہم نے کوئی آرڈیننس پاس کیا. یہاں پہ کوئی چیز پاس ہوتی ہے تو دن شام دن اس کے اوپر تقاریر ہو رہی ہوتی ہیں, پریس کانفرنسز ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ کیسی بات ہے کہ آپ نے نہ پریس کانفرنس کی, نہ کسی کو بتایا, نہ کسی جگہ پہ ڈیبیٹ کروائی, اسمبلی کے سیشن شروع ہو گئے, پھر لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا جب پتا چلا کہ ایسا کوئی آرڈیننس ہے, لیکن آپ نے پھر بھی اسمبلی کے سامنے نہیں رکھا. میں اس کا اسپیسیفک سوال کا جواب لے لیتا ہوں, بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے صداقت عباسی صاحب سے. آرڈیننس آپ ایک تو لے آئے, ایک تو یہ کہ اگر یہی آرڈیننس یہ حکومت لائی ہوتی, یہ لائی ہوتی, تو آپ نے تو بیڑا غرق کر دینا تھا ان کا کہ دیکھو اس سے بڑا کیا ثبوت ہے کہ یہ مودی کے یار ہیں. آپ لے بھی آئے, ایک تو یہ کہ آرڈیننس کیوں لائے, اسمبلی میں کیوں نہیں لائے. اچھا نوعیت حساس تھی تو اس طرح وہ کہہ رہے ہیں, آپ اس پہ پریس کانفرنس نہ کریں, آپ ان ہاؤس خالی پارلیمانی لیڈرز کو اعتماد میں لے لیں. آپ تو بس خاموشی سے, میں پھر بھی یہ نہیں کہوں گا کہ آپ مودی کے یار ہیں, میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ کو وطن سے محبت نہیں. یار کا بھی کوئی ایک ایشو نہیں, پوری بیک گراؤنڈ تھی. اس کی بیک گراؤنڈ بتا دینا. کلبھوشن کا نام نہ لینا, جندال کو مری بلا لینا, مودی کو اپنے گھر میں بلا کے پگڑیاں پہنانا. 2 سال ڈیبیٹ کیے نا, اور آج سر اسپیسیفک سوال کا جواب تو دے دیں. آپ جواب سننا نا, آرڈیننس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, میں اسی پہ آ رہا ہوں. میں نے کہا کہ ان کو ساڑیاں بھیجنا, ان کو آم بھیجنا, یہ ایک بیک گراؤنڈ تھی, اور ان کے بارے میں ایک اپیزمنٹ کی پالیسی رکھنا, ممبئی کے اٹیک کے بارے میں مسلم لیگ ان کا موقف, بلاول صاحب کا بھی اس کے مودی کا یار کہنا, یہ ایک بیک گراؤنڈ تھی. اب اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ اب دیکھیں پاکستانی جو موجودہ گورنمنٹ ہے, آپ کو اس کے بعد مجھے بھی موقع دینا ہوگا. اچھا جی ٹھیک ہے, میں آتا ہوں آپ کی طرف. آپ کو انٹرنیشنل بہت ساری آپ کی آبلیگیشنز ہیں. پریسائسلی سنیں, اگر وہی آبلیگیشن جب یہ پوری کرتے تھے آپ کہتے تھے نہیں یہ ملے ہوئے, یہ گیم صرف اس لیے کہ انہوں نے عام بھیجے تھے, یہ اس لیے کہ مودی کو گھر پہ بلایا تھا. دیکھیں میں اس آبلیگیشن کی بات نہیں کر رہا. ہم تو وزیر اعظم جاتے ہیں,
کشمیر کے ایشو کو انڈیا کو ٹارگٹ کرتے ہیں. ان کی ایک اوور آل پالیسی تھی کہ ان کی اپیزمنٹ کی پالیسی تھی. انہوں نے برہان وانی کا نام لیا تھا اگر نہیں برہان وانی کا نام ایک چیز ہے نا, اگر ہماری کوئی انٹرنیشنل آبلیگیشن ہے, ہم ایک ذمہ دار ایک پلیئر ہیں, گلوبل ولیج ہے, اس میں اگر کوئی پوری ریاست پاکستان کی بیٹھ کے کوئی فیصلہ کرتی جس میں آپ کے تمام وہ ادارے جو پاکستان کی سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں, حکومت, فارن پالیسی مل کے اگر کوئی کمبائن بات کرتے ہیں, اس میں ہمیں, اور میرا خیال ہے بالکل صحیح کیا ہے. اگر انہوں نے کچھ سوچ کے کیا ہوگا, سوچ کے کیا ہوگا. ایک ادارہ اس کا نام پارلیمان بھی ہے, اس کو بھی تھوڑا سا اہتمام میں اب اسی پہ آ رہا ہوں. پہلی بات یہ کہ اگر کسی انٹرنیشنل آبلیگیشن کے تحت پوری ریاست کو مل کے کرنا پڑتا ہے, سارے آن بورڈ ہیں. اب دوسری بات کہ پارلیمان اور اپوزیشن بھی آن بورڈ کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کل کے اجلاس میں کل کریں گے جی, آج کی جو گورنمنٹ کا رسپانس آنا تھا, آج کا گورنمنٹ کا رسپانس اس پہ پارلیمنٹ میں آنا تھا, تو تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ ایک پارٹی کے چیئرمین نے کورم پوائنٹ کیا اور اس میں وہ اجلاس ختم ہو گیا, ورنہ اس پہ حکومت کا جواب اب تک کیوں نہیں, یہ اس سوال کا جواب نہیں ملا. میں یہ کہہ رہا ہوں بات سامنے آ گئی نا, شاید حکومت کا موقف آنا تھا, آج اور کل آ جائے گا. شیریں مزاری موقف دے چکی تھی حکومت, اور موقف یہ تھا کہ پچھلی حکومت آئی سی جے کی جوریسڈکشن کو, شیریں مزاری موقف دے چکی. دیکھیں میں اس کا ایک جملہ اور سن لیں. شیریں مزاری کا موقف یہ تھا کہ جب آپ ایک دفعہ کورٹ کی جوریسڈکشن آپ نے ایکسیپٹ کر لی تو پھر ہم تو اس آبلیگیشن میں آ گئے. اس پہ جواب دینا, پھر مستقل صاحب جاتا ہوں. کیا نون لیگ نے بھی جب جوریسڈکشن ان کے دور میں جب ایکسیپٹ کی گئی آئی سی جے کی, کیا اس میں بھی آپ کے خیال میں سارے ادارے آن بورڈ نہیں ہوں گے؟ کیا اس میں بھی آپ کے خیال میں کوئی انٹرنیشنل آبلیگیشنز نہیں ہوں گی؟ تب تو آپ نے کہا لو جی مان کے مودی کے یار ہیں. چلو آج آپ کہہ رہے دیکھیے جی اصل میں آبلیگیشنز ہوتی ہیں نا, تو دیکھیں میں نے آپ کو پہلا جملہ بولا تھا وسیم کہ ہر معاملے کے پیچھے اس کی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے. مسلم لیگ نون کی بیک گراؤنڈ, ان کے وہاں پہ بہت سارے اپیزمنٹ, کشمیر کے لیڈرشپ سے نام ملنا, جنرال کو بلانا, یہ سارے الزامات لگایا کرتے تھے. اب حکومت میں آپ بتائیں نا نواز شریف کی فیکٹری میں کون سا بھارتی لوگ کام کرتے ہیں, یہ سب بتائیں نا. سب آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف کا جو بیان تھا ممبئی ٹیکس کے بارے میں, وہ ایک کنٹروورشل تھا. ڈان لیگز کی بہت ساری چیزیں کنٹروورشل تھی, میں تو اس میں بات ہی نہیں کر رہا. بغیر کسی ویزا کو انڈیا ویزا کے جنرال کو یہاں بلانا ایک بیک گراؤنڈ تھی, اور پاکستان میں ریاستی اداروں کا سیریس کلیش تھا. اور ہماری بینگ اپوزیشن, ایک ذرا جو بات سنیں, بہت سارے آپ کے ریاستی ادارے ہیں جو بول نہیں سکتے. اگر ریاست میں کوئی حکومت ایگزیکٹو وہ ساری چیزوں کو گڑبڑ کرے گی تو اپوزیشن کا بولنے کا حق ہے. اگر آج ہم بھی ایسی کوئی غلطی کرتے ہیں تو یہ بولیں. مصدق صاحب جواب دیں, پھر آگے بڑھتا ہوں. جی پہلی بات تو یہ کہ جو انہوں نے فضول باتیں کی ہیں ان کے جواب تو فضول ہی ہیں, اور فضول جواب مثلاً جو عمران خان صاحب نے آرٹیکل لکھا تھا, میں اس کا ریفرنس دوں, یا انہوں نے جو بیان دیا تھا کہ مودی آئے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا, ہو گیا نا کشمیر کا مسئلہ حل مودی کے آنے سے, جس کی کیمپین چلا رہے تھے. یا میں یہ کہوں کہ آپ نے جب مودی آ گیا تھا اور اس نے قبضہ کر لیا اور انیکس کر لیا کشمیر کو, تو آپ نے کیا کیا آگے سے؟ اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہم اب جنگ کر لیں. ارے بھائی, ہم سے پوچھا تھا جب گئے تھے وہاں پہ, اور کہا تھا کہ ہم نے ثالثی مقرر کر دیا ہے اس کو, ڈونلڈ ٹرمپ کو. وہ ثالثی آ گئی سامنے جو کر کے آئے تھے وہاں پہ. یہ ساری جو فضول باتیں آپ کر رہے ہیں, ان کے ماسوا فضول چیزوں کے کیا جواب ہیں؟ میں نے پوری اپنی گفتگو میں یہ نہیں کہا کہ آپ مودی کے یار ہیں یا غدار ہیں یا کشمیر کے سوداگر ہیں, کوئی ایسی بات نہیں میں نے آپ سے کی. اور یہ اچھی بات ہے, میرا خیال ہے کرنی بھی نہیں چاہیے, ہمیں غداری سے آگے نکلنا چاہیے. ایک والی بات قابل اعتراض ہے جو آپ مجھے بات کرنے سے نہیں روکیں گے, یا آپ میڈیشن کر رہے ہیں تو آپ کو مجھے بات اب کرنے دینی ہوگی. میں نے آدھا گھنٹہ ان کی گفتگو سنی, اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی گفتگو مت کریں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جس دن میں اسمبلی میں موجود تھا, جب آپ نے فارمل سٹانس لیا جی کہ وہ شکیں جو ہندوستان نے استعمال کی تھیں, جن کو ریجیکٹ کیا تھا کشمیر کو انیکس کرنے کے لیے, آپ نے ہمیں بیہائنڈ دا سین بیٹھ کے کہا ان کا ذکر نہ کریں ریزولوشن میں. کیوں کہا تھا ہمیں, کیوں کہا تھا آپ نے اپوزیشن کو کہ ان کا ذکر نہ کریں؟ آپ صرف یہ ریزولوشن اسمبلی سے پاس کرنا چاہتے تھے کہ کشمیر میں کراس بارڈر جو ہو رہی ہے گفتگو صرف اس پہ کریں. کیوں کریں؟ لیکن پھر بھی ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ محب وطن نہیں ہیں, ہاں یہ اچھی آپ بات ملک سے محبت نہیں کرتے, آپ غدار, آپ کی پالیسی مختلف ہو سکتی ہے, لیکن آپ کا آج یہاں پہ یہ بیٹھ کے کہنا کہ جندال آ گیا تھا اس وجہ سے ہم نے مودی کا یار کہہ دیا تھا, وہ ٹھیک تھا. لیکن ہم آج بھی آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ غدار نہیں ہیں, ہم آج بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پالیسی ہم سے مختلف ہے.
فیئر انف. ٹھیک ہے ذرا ٹھیک ہے پوائنٹ. آپ کو یہ کیا حق ہے کہ آج جب آپ کی بات ہو رہی ہے تو آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں جو آپ کنٹینر پہ کرتے تھے؟ ہمارا خیال تھا آپ اسمبلی میں جائیں گے, آپ پرائم منسٹر ہاؤس میں جائیں گے, آپ کنٹینر لے کے پرائم منسٹر ہاؤس, آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس کو